بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ سر بلند سر بلند سر بلند غیرت مند جرت مند متکلم اسلام مولانا الیاس گنبد نعرہ تکبیر۔ حیات النبی عقیدہ حیات النبی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی گجرانوالہ شہر کی تاریخی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے موقع پہ مجھے یہاں کے میزبان خصوصاً مولانا ریاض سباتی دامت برکاتہم نے جو عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ نظریات اہل سنت والجماعت کو پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں پیش کروں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑے اختصار اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ مسلک اہل سنت والجماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ میں مضمون پھیلانے کی بجائے پھیلے ہوئے مضمون کو سمیٹ کر یہ بات کہتا ہوں، ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کی بات ہے۔ کچھ نظریات وہ ہیں جو پیغمبر کی ذات سے نکلتے ہیں اور کچھ نظریات وہ ہیں جو پیغمبر کی بات سے نکلتے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت کا پورا خلاصہ وہ یا پیغمبر کی ذات بنتی ہے یا پیغمبر کی بات بنتی ہے۔ ابھی مجھ سے قبل اسٹیج سیکرٹری صاحب جس طرح حضرت قاسم الروم والخیرات مولانا محمد قاسم نلوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، میں انشاءاللہ ان دو باتوں کو حجت الاسلام قاسم الروم والخیرات مولانا قاسم نلوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔
بہت سارے مسائل پہ دلائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آدمی مسئلے کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس کو بسا اوقات دلائل کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے اختصار سے میں نظریات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 پیغمبر کی ذات اور نمبر 2 پیغمبر کی بات۔ میں نے جو قرآن کی آیت کے 3 لفظ پڑھے ہیں، ان میں ایک لفظ محمد یہ پیغمبر کی ذات ہے، نمبر 2 لفظ رسول یہ پیغمبر کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیوبند والے ذات کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیوبند والے بات بھی مانتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت والی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت والی ہے۔ ہمارا دیوبند کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو بھی پاک مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو بھی پاک مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو معصوم مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو معصوم مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو محفوظ مانتے ہیں، ہم پیغمبر کی بات کو محفوظ مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کو زندہ مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کو زندہ مانتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے اس مکان کو تمام مکانوں سے اعلیٰ مانتے ہیں، جہاں پیغمبر کی بات ہے اس کتاب کو تمام کتابوں سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ نمبر 1 پیغمبر کی ذات اور نمبر 2 پیغمبر کی بات۔ میں بڑے سکون سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ موقع کم ملتا ہے آدمی کھل کے اپنی بات کہہ سکے۔ آپ کا مجھ پر احسان یہ ہوگا کہ آپ نعرہ بازی کی بجائے میری بات کو سنتے رہیں۔ میں یہ آپ کو نہیں کہتا میری بات قبول کریں، نہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری تائید فرمائیں۔ میں آپ کے مسئلے کا وہ خطیب نہیں ہوں جو آپ کی تائید کا محتاج ہوں۔ تائید فرمائیں آپ کی مرضی، نہ فرمائیں آپ کی مرضی۔ میں نے اپنے مسلک و اکابر کے علوم کی روشنی میں پیش کرنا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے۔ بس میں ایک گزارش کروں گا کہ نعرہ لگانے کی بجائے آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں نے کہا ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کی بات ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی جنت والی، پیغمبر کی بات بھی جنت والی۔ جہاں تک تعلق پیغمبر کی ذات کا ہے، میں نے اس کو جنت والی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دیکھو جس جگہ سے ہم نے آدمی کو وجود بخشا ہے اسی جگہ پہ اس کو لے کر جاتے ہیں، دوبارہ اس جگہ سے اس کو اٹھا دیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر پیغمبر کی جگہ جہاں پیغمبر آج مدفون ہے اگر وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر مان خدا نے پیغمبر کو جنت سے لیا ہے، خدا نے پیغمبر کو جنت میں رکھا ہے، خدا اسی جنت سے اٹھا کر پیغمبر کو بڑی جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو پیغمبر کا وجود بھی جنت والا ہے، پیغمبر کی ذات جنت والی ہے۔ میں تائید کے طور پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور واقعہ دائیں بائیں کری قرآن کریم کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے اور جب صبح بیدار ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمانے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر تری۔ میں بیٹا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اسماعیل کہنے لگا اے ابا جی آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اس پہ عمل کر لیجئے، میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی آنکھوں پہ بیٹے کو لٹا دیا ہے، اپنی آنکھوں پہ بتی باندھ لی ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ جب ان کے یقین ہو گیا کہ شاید میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو سامنے بیٹا ذبح ہوا نہیں بلکہ بیٹے کے بدلے میں دمبا ذبح ہے۔ قرآن کہتا ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو دمبا حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا یہ دمبا اس زمین والا نہیں تھا بلکہ دمبا خدا نے جنت سے بھیجا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو زمین والا ذبح کرتے ہیں اور جب حضرت پیغمبر کے بدلے میں خدا نے دمبا دیا تو وہ جنت والا کیوں دیا ہے؟ اس لیے میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں اسماعیل چونکہ نبی ہے، نبی کا وجود جنت والا ہوتا ہے، خدا نے ان کو بچا کے بدلے میں جنت والا دمبا دیا۔ ابراہیم کا حضرت اسماعیل بھی چونکہ نبی ہے اور نبی کا وجود جنت والا ہوتا ہے،
میں ایک جگہ بیان پہ کہنے لگا کہ دیوبند کا نظریہ ہے نبی بھی بشر ہوتا ہے، امتی بھی بشر ہوتا ہے، اللہ بشر کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے فوراً چٹ دے کے کہہ دی کہ دیکھو دیوبند والے گستاخ رسول ہے، یہ پیغمبر ادب نہیں مانتے، تم نے پیغمبر کو مٹی والا مان لیا ہے۔ میں نے کہا تم نے آدھی بات تو سنی ہے، اے کاش دیوبند کی پوری بات کو سن لیا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نبی کا وجود بھی مٹی سے بنا ہے، امتی کا وجود بھی مٹی سے بنا ہے، مگر مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ ایک مٹی زمین والی ہے اور ایک مٹی جنت والی ہے، ایک مٹی جنت الفردوس والی ہے۔ امتی انسان کو خدا وجود مٹی زمین والی سے دیتے ہیں، نبی کو وجود جنت والی سے دیتے ہیں، سید الانبیاء کو وجود جنت الفردوس والی مٹی سے دیتے ہیں۔ امتی اور نبی میں وہی فرق ہے جو جنت اور زمین میں فرق ہے، نبی الانبیاء میں فرق ہے جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے۔ میں پہلے سمجھا رہا ہوں کہ نبی کا وجود جنت والا ہے۔ جب آپ کو نبی کا وجود جنت والا سمجھ آیا، اگلی عمارت کو کھڑا کرنا بہت آسان ہے۔ جب تک یہی نہ پتا چلے پیغمبر کا وجود کہاں سے آیا، مجھے بتا پیغمبر کی بات کو سمجھے گا کیسے، پیغمبر سے متعلقہ امور کو سمجھے گا کیسے۔ اب میں کہتا ہوں جب پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، پیغمبر کی ذات جنت والی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت والی ہے، اس پہ زیادہ دلائل دینے کی حاجت نہیں، کیونکہ پیغمبر کی بات کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے پیغمبر کی بات تو وہی ہوتی ہے اور وہی تو آسمان اور جنت اوپر سے آتی ہے، پیغمبر کی بات پر تو دلائل دینے کی حاجت نہیں، لہذا پیغمبر کی ذات بھی جنت والی، پیغمبر کی بات بھی جنت والی۔ اب میرے دلائل پہ توجہ رکھنا، جب پیغمبر کا وجود جنت والا، پیغمبر جنت والے وجود سے دنیا میں آئے ہیں، خدا نے تجھے وجود زمین والی مٹی سے دیا، اگر عمال اچھے ایمان موجود ہے خدا تجھے جنت میں جگہ دیں گے۔ تو جب یہ زمین والا بندہ جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر جنت کے اثار اس پر نمایاں ہوتے ہیں، اور جب جنت والا وجود لے کے زمین میں آئے تو کچھ زمین والے اثار بھی آتے ہیں زمین کی وجہ سے، جنت والے اثار باقی رہتے ہیں جنت کے اصلی وجود کی وجہ سے۔ میں اس کی مثال لے کر یوں کہوں گا، اگر گجرانوالہ کا بندہ میرے پیغمبر کے مدینہ روزے پہ چلا جائے تو یہاں والا وہاں جائے گا تو پیغمبر کے روزے کی برکت سے کیفیات اور ہوگی۔ اگر مدینہ روزے کے ساتھ رہنے والا گجرانوالہ شہر میں آئے گا، اس کی آگے کیفیت بدل جائے گی، مکان کے بدلنے سے کیفیات بدل جایا کرتی ہے لیکن اثر تو باقی رہتے ہیں۔ اگر گجرانوالہ مدینہ منورہ میں چلا جائے اصل وجود تو بدلتا نہیں ہے لیکن کیفیات بدل جایا کرتی ہے، مدینہ منورہ والا یہاں پہ آئے اصل کے تو بدلتا نہیں ہے لیکن کیفیات تو بدل جایا کرتی ہے، مجلس کے بدلنے سے بھی کیفیت بدلتی ہے۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بطور دلیل کے عرض کرتا چلا جاؤں۔ میں پوری گفتگو میں واقعہ اگر پیش کروں گا بطور دلیل کے اور دیوبند کے نظریے کے پیش کروں گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولانا تم مولانا گنگوہی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا مولانا گنگوہی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو امام مانتے ہیں۔ کہتے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مکاتیب رشیدیہ میں موجود ہے، اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خط لکھا اور لکھنے لگے حضرت میں نے حوال کیا لکھنے ہیں، میں تو جھوٹا ہوں، بس میرے لیے یہ دعا فرما دیجیے۔ کہتے جس کو تم نے امام مانا وہ تو خود کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ہماری سمجھ سے والا ہے کہ جھوٹا بندہ امام کیسے بنتا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے خود کو جھوٹا کہہ دیا، تو کہتے ہیں امام نہیں مانتا جو تو نے حضرت مولانا گنگوہی پر اعتراض کیا ہے۔ خدا نے یہ جواب آج سے 1400 سال قبل صدیق اکبر کی زبان سے دلوا دیا ہے۔ مجھے کہتا ہے وہ جواب کیسے آیا؟ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر بازار میں گئے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر نے حنظلہ کو دیکھا، حنظلہ کہنے لگے ابو بکر لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا تو کیسے منافق، تو پیغمبر کا صحابی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ جب میں نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر اسی کا نام نفاق ہے، نافق ابو بکر حنظلہ پھر تو صدیق بھی منافق ہو گیا۔ میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں گھر آتا ہوں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب جب دونوں میں یہ بات مسئلہ زیر بحث آ گیا، انہوں نے فتویٰ دینے کی بجائے سیدھا نبوت کے دربار میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا حضور ہمارا شبہ ہے آپ اس کو دور فرما دیجیے۔ گجرانوالہ کی سنیوں میں آج بھی کہتے ہو اگر تمہیں کوئی شبہ میں مبتلا کرے تو شبہ حل کرنے کی بجائے ان سے رجوع
جستجو کرو جو شبہ کو حل کرتے ہیں. صحابہ کو شبہ پیش آیا, وہ نبی کے در پہ گئے ہیں. جب تجھے شبہ پیش آئے, تجھے عالم کے در پہ آنا چاہیے. تو کہتے شبہ میں خود حل کروں گا, تو حل کر نہیں سکتا, پھر مسلک کو بدل دیتا ہے. تیرے پاس دلیل نہیں تھی, تجھے مسلک بدلنا تو نہیں چاہیے تھا. اگر اعتراض آ جائے تجھے اعتراض کو دور کرنا چاہیے, مسلک تو بدلنا نہیں چاہیے. کبھی لوگ کہتے ہیں اور جی فلاں نے اعتراض کیا, مجھے جواب نہیں ملا. میں نے کہا جو جواب دیتا ہے تجھے جواب تو وہاں سے ملے گا. اگر تجھے اعتراض کا جواب نہ ملا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اعتراض کا جواب تھا ہی نہیں. وہ دونوں صحابی نبی کی خدمت میں گئے. اللہ کے نبی ہمارا مسئلہ اشکال ہے, دور فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننا. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے, ابو بکر جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہے, اگر گھر جا کر یہی کیفیت باقی رہی, لصافحتکم الملائکہ, پھر تم سے انسان مصافحہ کیوں کریں, پھر تو تم سے ملائکہ مصافحہ کریں. ذرا توجہ رکھنا, پھر تم سے انسان مصافحہ کیوں کرے, پھر تو ملائکہ مصافحہ کرے. آپ کے لیے جواب بنتا کیسے ہے, میں ذرا جواب سمجھانے لگا. میرے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ ایمان تین قسم کے لوگوں کا ہے. ایک ایمان نبی کا ہوتا ہے, ایک ایمان فرشتے کا ہوتا ہے, ایک ایمان امتی بشر کا ہوتا ہے. تینوں کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ رہتا ہے, نہ وہ بڑھتا نہ کم ہوتا ہے. اور بشر امتی کا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا مطلب کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. اور نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایمان جب تین قسم کا ہے, کیا مطلب؟ فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ, نبی کا ایمان ہمیشہ پرواز پہ ہے, امتی کا ایمان کبھی بڑھ گیا اور کبھی کم ہو گیا. اب نبی کا جواب سمجھنا. اللہ کے نبی فرمانے لگے, جو تمہارا ایمان میری مجلس میں ہے, اگر یہ کیفیت گھر میں جا کے رہے تو تم سے ملائکہ مصافحہ کرے. کیا مطلب؟ یہ تو ملائکہ کا ایمان ہے کہ مجلس کے بدلنے سے ان کا ایمان کی کیفیت بدلا نہیں کرتی. صدیق تم فرشتے تو نہیں ہو, تم تو بشر امتی ہو. میری مجلس میں ہوگے کیفیت اور ہوگی, ادھر جاؤ گے کیفیت اور ہوگی. میں نے کہا تجھے شاید جواب سمجھ نہیں آیا. حضرت گگوئی فرمانا یہ چاہتے ہیں, عالم ارواح میں خدا نے پوچھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا, کیوں نہیں خدایا آپ ہمارے رب ہیں. رب ماننے کا معنی یہ تھا تیری ساری باتوں کو مان لیں گے. دنیا میں آ کر کتنی باتیں نہیں مانتے. مجھے لگتا ہے کہ عالم ارواح میں جھوٹ بول کر تو نہیں آیا ہو. تو حضرت گگوئی نے یہ بات فرمائی جو صدیق اکبر نے بات فرمائی تھی کہ مجلس کے بدلنے سے. فرمایا مجھے لگتا ہے میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو صدیق اکبر نے کیفیت بدلنے کو نفاق فرما دیا ہے. مولانا گگوئی رحمت اللہ علیہ نے کیفیت بدلنے کو جھوٹ فرما دیا ہے. تو حضرت گگوئی کا جواب بھی بالکل بجا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گگوئی کا جواب بجا ہے. سیدنا صدیق اکبر کا جواب بھی بجا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ مجلس کے بدلنے سے کیفیات تو بدلتی ہے لیکن اثر اثرات تو باقی رہتے ہیں. امتی زمین سے بنا ہے لیکن جب جنت میں جائے گا اس پہ جنت کے اثار آ جائیں گے. تو کہے گا جنت کے اثار کیا ہے؟ میں کہا امتی پہ اثر یہ ہوگا کہ جنت میں جا کسی غذا لطیف بن جائے گی. جہاں امتی دنیا پہ رہتا ہے غذا کثیف نظر آتی ہے, جنت میں جائے گا غذا لطیف بن جائے گی. میرا نبی جنت کے وجود والا دنیا میں آیا ہے تو جنت کا اثر یہاں کے لے کر آیا. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, حضور نے تسلسل کے روزے رکھے. بعض صحابہ نے ارادہ کیا ہم بھی مسلسل روزے رکھے. اللہ کے نبی فرمانے لگے تم مسلسل کے روزے نہ رکھنا. حضور کیوں نہ رکھے؟ فرمایا ایکم مثلی, تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود تو جنت والا ہے, تمہارا وجود تو زمین والا ہے. اللہ یطعمنی ویسقینی, مجھے کبھی خدا یوں کھلاتا ہے تمہیں کھانا نظر نہیں آتا لیکن میں کھا چکا ہوں. مجھے کبھی خدا یوں پلاتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن مجھے خدا پلا دیتا ہے. اسے لطیف غذا کہتے ہیں چونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے. اللہ کبھی اس کی وجہ سے نبی کو دنیا میں لطیف غذائیں بھی دیا کرتے ہیں. میرا دوست تو جنت میں جائے گا تو جنت کا اثر ظاہر یہ ہوگا کہ تیرے وجود پہ اگر توجہ رکھنا, تیرے وجود کو دیکھ لے, جنت میں جانے کے بعد تیرے وجود میں کبھی بھی بدبو کا تصور بھی نہیں ہوگا. یہ جنت کے ماحول کا اثر ہے. تو میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے. جب نبی جنت سے زمین پر آئے ہیں پیغمبر کے وجود میں بدبو کا تصور بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک میں کہتا ہوں پیغمبر کے پسینہ خوشبو والا, یہ تو تو نے سنا ہے. میرے پیغمبر کا لعاب خوشبو والا, یہ تو تو نے سنا ہے. میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں دیوبند کا نظریہ ہے میرے پیغمبر کا بول و براز بھی خوشبو والا ہے. ارے میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں گا کہ تو جنت میں جائے گا تیرے بدن سے خوشبو اٹھے گی. میرا محمد آمنہ کے پیٹ میں آیا, خوشبو آ گئی ہے. نبی جس گلی سے گزرے ہیں خوشبو آ رہی ہے. جس بستر پہ لیٹے ہیں خوشبو آ رہی ہے. پیغمبر کے مبارک پسینہ نکلا, خوشبو آ رہی ہے. تو کہے گا پسینے کی ضرورت کیا ہے, جنت میں پسینہ ہوتا جو نہیں ہے. میں نے کہا یار تو بات کو سمجھا نہیں ہے. پیغمبر کا وجود جنت والا ہے لیکن چونکہ دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا تقاضا
تقاضا یہ تھا کہ نبی پہ پسینہ آ جاتا، اس ماحول کا اثر یہ تھا پسینہ خوشبودار بن جاتا۔ نبی کا وجود تو کہ جنت والا ہے، میرے دلائل پہ توجہ رکھنا، میرے پیغمبر کی ذات تو کہ جنت والی ہے، لیکن رہ دنیا میں رہی ہے تو دنیا کے اثار بھی آئیں گے، جنت کے اثار باقی رہیں گے۔ دنیا کا اثر کیا آیا کہ نبی نے محنت کی ہے، نبی کے وجود پہ پسینہ آ گیا، جنت کے اصلی وجود کا تقاضا یہ تھا، اور اصلی پسینہ بھی خوشبو میں بدل جاتا۔ یہی وجہ انس بن مالک کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ما شممت عطیہ من عرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں جتنی خوشبوئیں سونگی ہے مجھے اپنے محمد کے پسینے سے زیادہ دنیا میں کچھ خوشبو نظر نہیں آئی ہے۔ اس سے بڑھ کے میں کہتا ہوں الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے روایت نقل کی ہے، حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین امی عائشہ کی باندھی ہے، وہ خود فرماتی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، بیت الخلاء سے نکل گئے، اللہ کے نبی میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی ہو کہ جب نبی بیت الخلاء سے نکلے تو بیت الخلاء کا منظر کیا ہوتا ہے؟ حضرت لیلہ کہتی ہے یا رسول اللہ انی لم ارا شیئا، میں نے بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں دیکھا الا انی اجد رائحۃ المسک، لیکن میں نے وہاں پہ میں نے مشک کی خوشبو کی ہے۔ حضور وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں نے مشک کی خوشبو کو پا لیا ہے، وہاں پہ سونگ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا، فرمایا تو لیلہ جانتی نہیں ہے میں نبی جنت میں نبیوں کے گروہ سے تعلق رکھنے والا نبی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کے وجود سے بدبو کبھی آیا نہیں کرتی۔ میرے دوست میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا، میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے تو جنت والے آثار نبی کے وجود پہ آتے ہیں۔ دیوبند کا نظریہ ہے تو پیغمبر کے وجود کی بات کرتا ہے، دیوبند کا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کا بول و براز بھی پاک ہے، جیسے پیغمبر کا جسم پاک ہے، اس جسم سے نکلنے والا بول و براز بھی پاک ہے۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت پیغمبر کی باندھی ام ایمن کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آرام کر رہی تھی، میں نے رات کو دیکھا نبی پاک نیند سے اٹھے ہیں، حضور پاک کے کمرے مبارک میں ایک چھوٹا سا تشت رکھا ہوتا جس میں ضرورت وقت حضور بول فرما لیا کرتے، نبی پاک اٹھے بول فرمایا، پھر نبی آرام کرنے لگے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میری رات کو آنکھ کھلی میں اٹھ گئی فکنت وانا عطشانۃ، اور مجھے پیاس لگی تھی، فشربت ما فیہا، اس جو بول برتن میں تھا میں نے اس کو پی لیا، فلما اصبح اخبرتہ، جب صبح ہوئی تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور اپنے بول مبارک فرمایا تھا وہ رات اٹھ کے میں نے پی لیا ہے۔ ذائقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور پھر فرمانے لگے انک لن تشتکی بعد یوم، انک لن تشتکی بعد یومک ھذا، اے ام ایمن میری بات کو یاد رکھ لے، تیرے پیٹ میں پیغمبر کا بول گیا ہے، اب کبھی تیرے پیٹ کو بیماری لگ نہیں سکتی۔ امام سیوطی باب قائم کرتے ہیں باب الاستشفاء ببول النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بول سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں شفا نجس چیز سے کبھی نہیں ملتی، یہ جب بھی ملتی ہے پاک چیزوں سے ملتی ہے۔ اسے پتہ یہ چلا پیغمبر کا بول خوشبو والا بھی ہے، پیغمبر کا بول پاک بھی ہے۔ تو کہے گا نبی کا بول پاک کیوں ہے، نبی کا بول خوشبو والا کیوں ہے؟ میں مولانا قاسم نانوتوی کی طرز پہ تجھے فلسفہ دیوبندیت عرض کر رہا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بات کو سمجھایا ہے، میں کہتا ہوں اگر میں پھر کھل کے بات کروں گا تو شاید تجھے بات سمجھ نہ پائے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہ تھے جو منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بناتے، پہلے دلیل قرآن و حدیث سے لیتے، اس کو کلیات میں سمجھاتے تھے، پھر مثالوں سے یوں واضح کرتے کہ محسوس ہوتا جیسے بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کا بول پاک کیوں ہے؟ میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ گجرانوالہ کے سنی تو بتا کیا جنت میں نجاست کا تصور ہو سکتا ہے جب پیغمبر کا وجود جنت والا ہے؟ پیغمبر کا بول بھی پاک ہے، جنتی وجود سے آیا ہے۔ میرے پیغمبر کا بول بھی خوشبو والا ہے، پیغمبر کا براز بھی خوشبو والا، پیغمبر جنت سے جو ہے۔ آگے چل کے میں بات کہتا ہوں میرے پیغمبر کا وجود جنت والا، تو دنیا سے جنت میں جائے گا تجھے طاقت کیا ملے گی؟ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب آدمی دنیا میں جائے گا ایک آدمی کو 100 مردوں کی طاقت ملے گی، لیکن میرے پیغمبر کا وجود تو ہے ہی جنت والا۔ جب نبی جنت والے وجود سے دنیا میں آئے ہیں، ترمذی الخصائص الکبریٰ دونوں روایتوں کو ملا دے، میرے پیغمبر کے بارے میں لکھا ہے اللہ کے نبی کو خدا جنت کے 40 مردوں کی طاقت دیتے ہیں، جنت کے ایک مرد کو خدا دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ میرے نبی کو 4000 مردوں کی طاقت ملتی ہے۔ یہ کیوں ملی ہے؟ میرے کے پیغمبر کا وجود جو جنت والا ہے، تو انہیں وہاں جانا ہے، تجھے 100 انسانوں کی طاقت ملتی ہے۔ میرا پیغمبر جنت کے
کے وجود لے کر آیا. نبی کو یہاں بھی 100 مردوں کی طاقت ملی ہے. میں آگے چل کے گئے تو اگر تو جنت میں جائے گا تم قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھ لو, علماء سے پوچھ کے مطالعہ کر لے, جنت میں خدا نے نیند کو نہیں رکھا. تو نے جنت میں جانا ہے, وہ نیند کا تصور نہیں ہے. میرے پیغمبر کا وجود کیونکہ جنت والا ہے, نبی دنیا میں آئے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا جب نبی کا وجود جنت والا ہے, جنت میں نیند نہیں ہے تو نبی پہ نیند نہ آتی, لیکن پیغمبر پہ نیند آئی ہے. نیند اس لیے آئی کہ نبی دنیا میں جو آئے ہیں, دنیا کے ماحول کا تقاضا یہ تھا, نبی پہ نیند آ جاتی. جنت کے اثر کا تقاضا یہ تھا, پیغمبر پہ نیند نہ آتی. خدا نے دونوں کو یوں جمع کیا ہے کہ جب نبی پاک سو جاتے ہیں, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, نبی پاک سو گئے ہیں, پھر حضور سو کے اٹھے, وطر پڑے اور پیغمبر نے وضو نہیں کیا. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بغیر وضو کے وطر پڑھ لیے؟ حضور وطر تو تب پڑھیں جب وضو تو ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کہ عنایت نہ مانے بلا یہ نام قلبی, میں تو نبی ہوں, نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. تو نے کبھی نکتے پہ غور کیا ہے نبی کا دل کیوں جاگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کو وجود ملتا ہے اور وجود میں جسم بھی ہے, وجود میں دل بھی ہے. ارے دل جسم کے تابع ہوتا ہے, اصل تو دل ہے, باقی وجود اس کے تابع ہے. نبی جو کہ دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کے ماحول کا تقاضا یہ تھا نبی پہ نیند آنی چاہیے. پیغمبر کا وجود جنت والا ہے, اس کا تقاضا یہ تھا نبی پہ نیند نہ آتی. خدا نے پیغمبر کو نیند یوں دی ہے, ظاہر پہ نیند رکھ دی ہے, دنیا کے ماحول کے اثر کی وجہ سے دل کو بیدار رکھا ہے جنتی وجود کی وجہ سے. میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے, خدا نے جنت والے آثار بھی نبی پہ جسم پہ رکھے ہیں. میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت سے آیا ہے تو دنیا کے ماحول کی وجہ سے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دل اصل ہوتا ہے, باقی اس کے تابع ہوتے ہیں. دل پورے وجود کا مرکز ہوتا ہے, باقی سب اس کے تابع ہوتے ہیں. توجہ رکھنا, بات چل پڑی. میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں, میں کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر تم نے ایمان اور مسائل کو دیکھ لو, ایمان و مسائل کو دیکھ لو, ایک بندے کا عقیدہ ہے, ایک بندے کے عمل ہے, عقیدے عمل میں کیا فرق ہے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. تم اگر دیکھو عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہے, اعمال کا تعلق انسان کے وجود سے ہے. خدا نے یوں کیوں رکھا ہے عقیدے کو خدا نے دل سے جوڑا, اعمال کو بدن سے جوڑا. ارے اس کی وجہ یہ ہے, میں ایک مثال دوں گا, اگر زیادہ تشبیہات دوں گا تو میرا عنوان بدل جائے گا. میں صرف ایک تشبیہ دیتا ہوں. دیکھو دل اور جسم میں کیا فرق ہے. اگر جسم کے بعد اعضاء کٹ جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے, لیکن دل تھوڑا سا بھی کٹ جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. پتہ چلا اگر دینی اعمال میں سے بعض اعمال چھوڑ دے تو بندہ مومن رہتا ہے, عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے تو بندہ مومن نہیں رہتا. عقیدے کو خدا نے دل سے رکھا ہے, اعمال کو خدا نے بدن سے رکھا ہے. بدن کے بعد اعضاء کٹ بھی جائے بندہ تب بھی زندہ رہتا ہے, لیکن اگر دل تھوڑا سا کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا. مسائل میں بات پہ عمل نہ کرے مومن تب بھی رہتا ہے, لیکن عقیدے میں کوئی ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے بندہ مومن نہیں رہتا. تو میرے پیغمبر کا وجود تو کہ جنت والا ہے, اس کی وجہ سے پیغمبر کی نیند بدل گئی ہے. پھر میں آگے چل کے کہتا ہوں تیرا وجود دنیا والا, نبی کا وجود جنت والا. گجرا والا کے دوستو تم بتاؤ, جب خدا موت کے بعد اللہ پھر حشر کے بعد مجھے تمہیں جنت میں لے جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد موت آئے گی؟ توجہ رکھنا, جنت میں جانے کے بعد موت آئے گی؟ تو نے کہہ رہا ہے کہ نہیں آنی. کیوں نہیں آنی؟ اس لیے خدا نے جنت میں موت کو رکھا ہی نہیں ہے. تو میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے, میرے پیغمبر کی ذات تو جنت والی ہے. تب تو جنت کے ماحول میں گیا, تجھ پہ جنت کے ماحول کا اثر یہ ہوگا کہ تجھ پہ موت نہیں آنی. پیغمبر جنت والی ذات دنیا میں آئی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب پیغمبر کا وجود جنت والا ہے اس وجود پہ کبھی موت نہ آتی, لیکن موت آنی ہے چونکہ دنیا میں خدا کا وعدہ ہے انک میت, یہاں پہ موت آنی ہے. خدا کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یہاں پہ موت آنی ہے. میرے خدا کا وعدہ ہے, میرے خدا کا وعدہ کل من علیہا فان, یہاں پہ تو موت آنی ہے. وما محمد الا رسول, میں ساری آیتیں جو تو نے سنانی ہے میں خود سنا دوں گا, لیکن تو یہاں تو موت آنی ہے. اس کی وجہ دنیا میں رہتے ہیں, لیکن ذرا دونوں کو ملا کر دیکھ لا. میرے پیغمبر کا وجود جنت والا, اس کا تقاضا یہ تھا کہ موت نہ آتی, لیکن تو دنیا کے ماحول میں آئے. اس کا تقاضا یہ پیغمبر پہ موت آ جائے. میرے خدا نے دونوں کو کیسے جمع کیا ہے اس کو اگر سمجھا ہے, کاسب العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سمجھتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک دنیا کا مسئلہ ہے, ایک جنت کا مسئلہ ہے. خدا نے جنت کی زمین کے اندر حیات رکھی ہے اور دنیا کی زمین میں خدا نے موت رکھی ہے. میں قرآنی آیات پڑھتا نہیں, میں اشارے کر دیتا ہوں, تم قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو. خدا نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا ہم نے زمین کو مردہ کیا تھا, جب آسمان سے بارش برسائی ہے پھر زمین کو زندہ کر دیا ہے. اگر شہر والے نہ سمجھے تو دیہات
والے تو میری بات کو جلدی سمجھیں گے. میں چونکہ دیہات کے رہنے والا دیہاتی ذمہ دار آدمی ہوں, ہم زمین کے مزاجوں کو سمجھتے ہیں. اگر تم 2 سال زمین میں پانی لگاؤ تو زمین بنجر بن جایا کرتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا والی زمین کے اندر موت ہی موت ہے. پانی ملے تو حیات ملتی ہے, اگر پانی نہ ملے حیات کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جنت کے بارے میں کوئی روایت تمہیں نہیں ملے گی. جنت کی بنجر زمین ہے, اگر بارش برسے تو زمین تازہ ہوتی ہے, اگر بارش نہ برسے تو زمین بنجر رہتی ہے. نانا میرے دوست, خدا نے زمین جو جنت والی ہے اس کے وجود میں خدا نے حیات رکھی ہے. میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں, تم نے کئی بار سنا بھی ہوگا, اساتذہ کرام سے تفسیر پڑھتے ہوئے تم نے یہ واقعہ شاید کئی بار سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے, فرعون اپنے گھوڑوں کے ساتھ پیچھے آیا, لاؤ لشکر کے ساتھ آیا. موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں. میں لمبا واقعہ عرض نہیں کرتا, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اس دور میں جو سامری ایک بے ایمان انسان تھا, اس نے ایک چھوٹا سا بچڑا سونے کا بنایا, اور وہ سونے کا بچڑا جو بنایا اس کے منہ میں مٹی ڈالی, جس کی وجہ سے بولنا شروع کر دیا. وہ مٹی کون سی تھی جو سامری نے منہ میں ڈالی ہے اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ مٹی وہ تھی کہ جبریل امین جس گھوڑے پر آئے, آگے گھوڑے کو لے کے چلے ہیں, بنی اسرائیل کے گھوڑے ان کے پیچھے چلے ہیں. وہ جہاں پہ گھوڑا پاؤں رکھتا, اپنا پنجہ رکھتا, اپنے پاؤں کو رکھتا, اپنے سن کو رکھتا, وہاں زمین میں ہریالی اگ جاتی. وہ دنیا والا گھوڑا تو تھا نہیں, وہ چونکہ جنت والا تھا, جب جنت والا قدم رکھتا ہے ہریالی آ جاتی ہے. اس نے سمجھا کہ جنت والی چونکہ اس کو اثرات آئے ہیں, اس میں حیات ہوگی. اس مٹی کو اٹھا کے اس نے بچھڑے کے منہ میں ڈالا تو بچھڑے میں حیات آ گئی. اس نے بولنا شروع کر دیا. پتا چلا کہ جنت کی زمین میں خدا نے حیات رکھی ہے, اور دنیا والی زمین اور مٹی میں خدا نے موت رکھی ہے. ادھر پانی آئے تو حیات ملتی ہے, اگر پانی نہ ملے زمین پہ موت آ جاتی ہے. جنت والے وجود کو پانی نہ ملے وہاں تب بھی حیات رہتی ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں امتی کا مسئلہ یہ ہے, اس کے بدن میں روح کو ڈال دیا جائے, پانی کو ڈالے تو حیات ملتی ہے, اگر روح کو نکال لیا جائے اس میں موت آ جاتی ہے. میرے پیغمبر کا معاملہ یوں نہیں ہے. پیغمبر کے وجود جو کہ جنت والا ہے اس میں خدا نے حیات رکھی ہے. جب پیغمبر کے وجود میں تمہیں روح نظر آتی ہے, پیغمبر کے وجود میں روح کے اثار تمہیں نظر آئے تب بھی حیات موجود ہوتی ہے. اگر تمہیں روح کے اثار نظر نہ آئے پیغمبر کے وجود میں تب بھی حیات ہوتی ہے, کیونکہ پیغمبر کا وجود جنت والا جو ہے, لیکن وہ حیات کیسے رہتی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اگر تم نے اس کو سمجھنا ہو تو پھر پیغمبر کی نیند کو سمجھو, نبی کی نیند سمجھ آئے گی, پیغمبر کی موت بھی سمجھ آئے گی. پیغمبر کی نیند کو ہم نے دیکھا تو نبی کا دل جاگتا ہے, نبی کی آنکھ سو جاتی ہے. مولانا قاسم نانوتوی بھی فرماتے ہیں پیغمبر کی حیات کو سمجھنا ہو, پیغمبر کے ظاہر پہ موت ہوتی ہے لیکن پیغمبر کے دل میں حیات ہوتی ہے. پیغمبر کے دل میں حیات ہوتی ہے. توجہ ایک واقعہ پیش کریں گے. میں صحیح بخاری کی روایت پڑھتا ہوں, جو روایت پڑھ کے تجھے بندہ عقیدہ حیات سے دور کرے گا. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. پیغمبر سے دنیا کے جانے کے بعد اصحاب پیغمبر جمع ہیں. احمد صاحب کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے نانا میرے نبی نے وفات نہیں پائی, حضور زندہ ہے. اگر کسی نے کہا حضور وفات پا گئے ہیں, ابھی نبی اٹھیں گے, ہاتھوں پاؤں کو کاٹ ڈالیں گے. میرے دوستو تم بتاؤ اتنی موٹی سی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ معاذ اللہ کیا سمجھ نہیں آ رہی. حضرت عمر فرماتے ہیں نانا یہ نہ کہنا نبی وفات پا گئے ہیں, صحابہ کہتے ہیں وفات پا گئے ہیں. تم کہو یار یہ موٹا سا مسئلہ, یہ بھی کوئی اختلاف کرنے والا تھا, لیکن نانا اگر تم نے اس مسئلے کو سمجھنا ہو, رئیس المناظرین حجت اللہ فی العصر مولانا محمد امین اکاڑوی نفر اللہ مرتدو فرمایا کرتے تھے پھر نبی کی نیند کو دیکھ لے تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اگر تم نے صحابہ کے اختلاف سمجھنا ہے تو پھر فرشتوں کے اختلاف سمجھ لو, تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا. میرے نبی آرام فرما رہے ہیں تو نیند کے اندر دو فرشتے آئے. ایک فرشتہ آگے کہنے لگا حضور سو گئے ہیں, اور دوسرا فرشتہ کہنے لگا نانا حضور جاگ رہے ہیں. ایک نے کہا سو گئے ہیں, دوسرے نے کہا جاگ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے, فرمانے لگے میں سویا تھا. دو فرشتے آگے, ان میں اختلاف ہوا. ایک نے کہا نبی جاگ رہے ہیں, دوسرا کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں. حضور دونوں کیسے ٹھیک کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے دونوں اس لیے ٹھیک کہتے ہیں کہ جن کی نگاہ میری آنکھ پر ہے کہتے ہیں حضور سو گئے ہیں, اور جن کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہتے ہیں حضور جاگ رہے ہیں. تو کاروی فرماتے کہ صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے, کیا وفات پا گئے ہیں, اور عمر کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے کہ اب بھی زندہ ہے.
صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے، کہا جی وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے، کہا جی اب بھی زندہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آگے رضی اللہ عنہ، توجہ رکھنا، سیدنا ابو بکر صدیق آگے فرمائے عمر یہ نہ کہنا یہ تو مان پیغمبر پہ موت آ گئی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جی میں کیسے مانوں، مجھے دل میں تو حیات نظر آتی ہے۔ اب صدیق اکبر نے بات سمجھائی ہے، عمر پیغمبر کی نیند کو تو دیکھو، جب نبی کی نیند تم دیکھو گے تو آنکھ پہ تو نیند نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہو نبی جاگتا ہے، تو کیوں کہتے ہو؟ نبی کی نیند اتنی ہی ہوتی ہے، آنکھ سو جاتی ہے، دل جاگتا ہے، تو نبی کی موت بھی اتنی ہی ہوتی ہے، ظاہر پہ موت ہوتی ہے، قلب میں حیات ہوتی ہے۔ ظاہر پہ موت کیوں آئی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت جو موجود ہے، ظاہر پہ موت کیوں آئی ہے؟ انک میت جو موجود ہے، ظاہر پہ موت کیوں آئی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت موجود ہے، پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات کیوں موجود ہے؟ یہ یاد جنت والی جو ہے، یہ ذات جنت والی جو ہے، قلب اطہر میں حیات کے اثار موجود ہیں، لیکن ظاہر پہ موت نظر آ رہی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا میرے پیغمبر کی ذات چونکہ جنت والی ہے، اس ذات کی وجہ سے چونکہ جنت والی ذات ہے، تو جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے اس نے پیغمبر کے وجود کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھے پیغمبر کا وجود کون سا ہے تو میرے بات سمجھانی بڑی آسان ہے، اور جب یہی نہ سمجھ آئے میرے نبی کا وجود کون سا ہے تو مسئلے کو سمجھے گا کیسے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ذرا ان کے دلائل پہ توجہ رکھنا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے ہم جو نبی کو وفات پا جانے کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، آپ حیات اٹھا کے دیکھ، مولانا فرماتے ہیں دلائل کیا ہے؟ یہ دلائل تم نے کئی بار سنے ہوں گے، لیکن جس انداز میں دلیل میں دینے لگا شاید تو نے کبھی نہ سنی ہو۔ میں مولانا نانوتوی کا فلسفہ بیان کرنے لگا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں بھئی ہم نبی کو اس لیے زندہ مانتے ہیں، توجہ، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو پیغمبر کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، نبی دنیا سے چلا جائے تب بھی پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہے۔ تو جب نبی کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی زندہ ہے، اور زندہ کی بیوی بیوہ نہیں بنتی، جب بیوہ بنی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ جب بیوہ بنی نہیں تو نکاح ہوگا کیسے؟ کیونکہ نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے، پیغمبر کی بیوی ان کے نکاح میں ہے، جب نبی کے نکاح سے نکلی نہیں ہے تو پھر میرا دوست پتا نکاح کیسے ہوگا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ذرا دلیل پہ غور کرنا، کہتا اگر اس دلیل کو مان لیا جائے، اس دلیل کی وجہ سے پیغمبر کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے تو پھر شہید بھی تو زندہ ہے۔ دلیل سمجھے؟ شہید بھی تو، توجہ، شہید بھی تو زندہ ہے، تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹنا، شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ نبی زندہ تو نبی کی بیوی نکاح میں ہے، تو شہید بھی زندہ، تو پھر کہہ دو شہید کی بیوی بھی نکاح میں ہے۔ تم نے دونوں میں فرق کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا دوست تو نے اعتراض اس لیے کیا کہ تم نے مسئلے کو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھا ہوتا کبھی اعتراض نہ کرتا، مولانا قاسم نانوتوی کو پڑھ لیتا، کبھی اعتراض نہ کرتا، کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، شہید کا وجود دنیا والا ہے، شہید پہ موت آئی ہے تو بالکل حیات کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، دوبارہ روح کا تعلق جڑا ہے، شہید کو حیات ملی ہے تو شہید کی دنیاوی حیات موجود تھی، موت کے آ جانے کے بعد، روح کے نکلنے کے بعد، تعلق کے ختم ہو جانے کے بعد وجود پہ حیات کے اثرات ختم ہوئے، جب روح کا تعلق دوبارہ جڑا حیات پھر ملی ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے، روح نکلنے کے باوجود کلیتاً حیات ان سے الگ ہوئی نہیں، موت آ گئی، قلب اطہر میں حیات اب بھی باقی ہے، شہید پہ موت آئی ہے، قلب پر بھی موت آئی ہے، ظاہر پر بھی موت آئی ہے، نبی کے ظاہر پر موت آئی، لیکن قلب میں حیات باقی ہے، وہ کہ حیات کے اثرات موجود تھے، ان کے نکاح سے بیوی نکلی ہی نہیں ہے، شہید پہ موت آ گئی، حیات کلیتاً ختم ہو گئی، اب اس کے نکاح سے بیوی نکل گئی ہے، شہید کا مسئلہ اور ہے، نبی کا اور ہے، شہید کا مسئلہ اور ہے، نبی کا مسئلہ اور ہے۔ میں کہتا ہوں جو تو نے شبہات پیش کرنے ہیں میں تیرے شبہات کو سارے ختم کر دوں گا، میری بات کو توجہ سے سمجھنا۔ میں نے اس لیے کہا پیغمبر کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کا وجود جنت والا، اسی کا اثر چلتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی دوسری بات کہتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق سے عرض کیا میرے والد دنیا سے چلے گئے، یہ باغ فدق تو میرے والد کا تھا، وہ باغ فدق تو مجھے مل جانا چاہیے، میرے والد کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد ازواج مطہرات کے لیے ایک سال کے نفقے کے لیے باغ فدق کو مقرر کر دیا تھا، ان سے نفقہ ان کو ملے گا۔ جس حضرت زہرا یہ سمجھی رضی اللہ عنہ یہ میرے ابو کی چونکہ ملکیت میں ہے، ان کے جانے کے بعد مجھے ملنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ زہرا میں نے تیرے والد سے حدیث مبارک سنی ہے کہ نبی کا وارث کوئی نہیں بنتا، نبی کا وارث امت بنا نہیں کرتی، تو جب نبی کی وراثت چلے گی نہیں میں تجھے مال کیسے دوں گا؟ اسی صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت فاطمہ الزہرا خاموش ہوگی، پھر 6 ماہ تک زندہ رہی، لیکن کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا نہیں ہے۔ ذرا دلیل پہ غور کرنا، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں پیغمبر کے مال میں وراثت کیوں نہیں چلتی؟ ارے وراثت تو تب چلتی ہے جب آدمی کے وجود سے حیات ختم ہو جائے، ملکیت ختم ہو جائے تو پھر اولاد کو مل جاتی ہے، لیکن جب تک والد مال کا مالک ہوتا ہے تو پھر آگے وراثت تو چلا کرتی رہی ہے۔ چونکہ نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے، پیغمبر کی ملکیت باقی ہے، تو پیغمبر کی وراثت کیسے چلے گی؟ پیغمبر کی وراثت کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے مال پیغمبر کے ملک میں ہے، اور ملک میں پیغمبر کی ملک میں مال ہونا اس بات کی دلیل ہے پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے، یہ جنت والے وجود کی وجہ سے ہے۔ توجہ رکھنا، پھر تیرے ذہن میں ایک سوال آئے گا، یہ سوال وہ تھے جو میرے قابل نے سارے صاف کر دیے ہیں، یا تو نے پڑھے نہیں ہیں یا پڑھ کے تو نے بتائے نہیں ہیں۔ اب ذہن میں سوال کیا آئے گا؟ توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نبی کا کوئی وارث بنتا تو نہیں ہے، لیکن ما ترکنہ صدقۃ، جو مال نبی چھوڑ کر جائے یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ دلیل پہ غور کرنا، یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ وراثت تو چلا نہیں کرتی لیکن نبی کا مال صدقہ بنتا ہے۔ ارے وراثت تو ملتی ہے رشتہ داروں کو، لیکن صدقہ رشتہ داروں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی مل جاتا ہے۔ پورے امت میں نبی کا مال بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ ذرا مولانا قاسم نانوتوی کی دلیل پہ غور کرنا، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ دنیا میں مال صدقہ کب بنتا ہے؟ صدقہ کرنے والا زندہ ہو یا مردہ؟ نہیں سمجھے؟ مال صدقہ کب بنتا ہے؟ کہ صدقہ کرنے والا بوقت تصدق زندہ ہو، تبھی تو صدقہ بنتا ہے۔ اگر صدقہ کرنے والا زندہ ہی نہ ہو تو مال صدقہ بنے گا کیسے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر نبی پہ موت آ رہی ہے، ادھر نبی کا مال صدقہ بن رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ظاہر پہ موت آ رہی ہے، نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے، تو ہی تو صدقہ بنا۔ تو بوقت تصدق پیغمبر میں حیات مانے گا تبھی مال صدقہ بنے گا، اگر حیات نہیں مانے گا تو صدقہ بنے گا کیسے؟ وراثت اس لیے نہیں کہ پیغمبر کے ملک ہے، ملک اس لیے کہ پیغمبر میں حیات ہے، اور صدقہ اس لیے کہ اندر حیات جو موجود ہے، حیات نہیں مانے گا تو مجھے بتائیے وراثت صدقہ بنے گا کیسے؟ چلے آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت والا، وجود والے جنت کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر امتی قبر میں دفن ہو جائے، امتی کے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن پیغمبر قبر میں دفن ہو جائے پیغمبر کے وجود کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ یہ حدیث مبارک تو تم نے سنی ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھنا، میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں تجھے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پہ تکویناً حرام کر دیا ہے وہ نبی کے وجود کو کھائے، نبی کے وجود کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ تیرا ذوق تازہ ہو، میں ذرا اس حدیث کا پس منظر 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں تاکہ تجھے پوری حدیث تو سمجھ آئے۔ یہ جملہ اللہ کے نبی نے کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیوں؟ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے اشکال کیا کہ یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمتا، اللہ کے نبی ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا وجود تو مٹی میں مل جائے گا، درود کیسے پیش ہوگا؟ توجہ رکھنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود پڑھو تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے، تو صحابہ نے اشکال کیا کیا؟ صحابہ نے اشکال کیا کیا؟ یہ اشکال سمجھو گے تو پھر حدیث سمجھ آئے گی۔ حضور کیسے درود پیش ہوتا ہے؟ آپ کا وجود تو مٹی میں مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ صحابہ سمجھتے تھے درود نے وجود پہ پیش ہونا ہے، نہیں سمجھے؟ صحابہ سمجھتے تھے درود جسم پہ پیش ہونا، تبھی تو اشکال ہوا نا۔ اگر صحابی سمجھتا جسم پہ پیش نہیں ہونا اور روح پہ پیش ہونا ہے، صحابی وقت ارمتا کیوں کہتا؟ وقت ارمتا کہنے اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی سمجھتا ہے پیغمبر پہ جسم پہ پیش ہونا ہے۔ آگے سنیں، اگر نبی کا ذہن یہ ہوتا کہ نہیں درود میرے جسم پہ نہیں روح پہ آنا ہے،
حضور سمجھاتے تھے میں کب کہتا ہوں میرے جسم پہ پیش ہونا ہے اور درود تو میری روح پہ پیش ہونا ہے، لیکن میری روح کو تو مٹی نہیں کھاتی نا۔ نبی نے جواب یہ نہیں دیا۔ صحابہ کا سوال یہ تھا حضور کیسے درود آپ پہ پیش ہوگا؟ علیکہ علیکہ کیسے پیش ہوگا؟ آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ فرمایا نانا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ارے زمین پہ خدا نے میرے وجود کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کا ذہن بھی یہی تھا کہ پیغمبر کے جسم پہ درود پیش ہوتا ہے، نبی کا ذہن بھی یہ ہے پیغمبر کے جسم پہ پیش ہوتا ہے، دیوبند کا نظریہ بھی یہی ہے صلاۃ و سلام نبی کے جسم پہ پیش ہوتا ہے۔ چلیے جو بات میں سمجھانا جو تو ذرا وہ سمجھے، نبی کے وجود کو قبر میں مٹی نہیں کھاتی۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں کھاتی؟ توجہ، اتنی بات تجھے تیرا خطیب بتائے گا کہ نبی کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن کیوں نہیں کھاتی یہ تجھے خطیب نہیں تیرا وکیل بتائے گا۔ میں مولانا قاسم نانوتوی کا فلسفہ اور میری پوری گفتگو کو آج نہیں، یہ گھر جا کے دوبارہ سننا۔ میں نے ہر بات پہ کیوں بے بات کی ہے، میں صرف حدیث مبارک کو نہیں پڑھا، میں نے صرف معراج کو نہیں پڑھا، میں شاید عقلیات پہ بات کرتا ہوں یہ کیوں ہے، یہ حدیث کیوں ہے، میں وکالت کرتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وجود نبی کا مٹی نہیں کھا سکتی، حدیث مبارک میں آ گیا۔ اگر سمجھنا آتا ہم تب بھی مان لیتے، لیکن سمجھ آتا ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ نبی کی ذات جنت والی، نبی کی ذات اور یہ مٹی زمین والی، ارے زمین والی مٹی زمین کے وجود کو تو کھا جائے، جنت والی مٹی کو کیسے کھائے؟ پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، جنت والے وجود کو یہ زمین والی مٹی کھا نہیں سکتی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ پیغمبر کی وجود کو زمین کی کٹ مٹی کھا نہیں سکتی۔ میں سمجھا یہ رہا تھا یہ ساری باتیں کیوں ہے کہ میرے پیغمبر کی ذات جنت والی ہے۔ میرے دوست ذرا توجہ رکھنا، اب میں تجھے بات سمجھانے لگا یار جب موت آ گئی ہے پھر بھی پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات کیوں ہے؟ ذرا دلیل پہ غور کرنا۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، صحابہ نبی کو خود نہلا رہے ہیں، اگر حضور زندہ ہوتے تو نبی خود نہاتے، صحابہ نے کیوں نہلایا ہے؟ جب نبی پاک دفوت ہو گئے صحابہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، اگر نبی زندہ ہوتے حضور خود قبر مبارک میں چلے جاتے، اگر پیغمبر زندہ ہے صحابہ اٹھا کے کیوں رکھتے ہیں؟ نبی خود اٹھ کے چلے جاتے۔ یہ سارے اعمال بتا رہے ہیں نبی میں حیات نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی سے ان سوالوں کا جواب لے لے۔ قاسم نانوتوی نے تیرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، فرمایا میں نے حضرت حکیم الامت کا جملہ نقل کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی منقول کو معقول بناتے ہیں، پھر معقول کو محسوس بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کی نقلی دلیل کو عقلیات میں سمجھا کے معقول بناتے ہیں، پھر مثالیں دے کے بطور مشاہدہ کے پیش کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اچھے انداز میں بات سمجھائی۔ مولانا فرمانے لگے اگر تم نے پیغمبر کے وجود کو سمجھنا تو ذرا مٹی کو بھی دیکھو، توجہ، ذرا پانی کو بھی دیکھو، ذرا آگ کو بھی دیکھو۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم پٹرول کو دیکھو تو پٹرول کے اندر خدا نے خاصیت حرارت اور گرمی کی رکھی ہے، جبھی کہ وجود کو خدا نے کیونکہ جنت والا بنایا ہے تو پٹرول کو تم دیکھو، پٹرول میں خدا نے حرارت اور گرمی رکھی ہے۔ اگر آگ جل رہی ہو تم اس کے اوپر ٹھنڈا پٹرول ڈال دو تو مجھے بتاؤ آگ بجھ جائے گی یا بڑک اٹھے گی؟ پٹرول ٹھنڈا ہے، آگ کیوں بڑک اٹھی ہے؟ نہیں سمجھے؟ پٹرول تو ٹھنڈا ہے نا، آگ کیوں بڑک اٹھی ہے؟ تو کہے گا پٹرول اوپر سے ٹھنڈا ہے، اندر خاصیت حرارت اور گرمی کی ہے۔ توجہ رکھنا، اگر پانی کو دیکھو تو پانی کے اندر حرارت اور برودت ہے، پانی میں برودت اور ٹھنڈک ہے۔ اگر آگ جل رہی ہو اور جلتی آگ پہ تم گرم پانی ڈال دو، بتاؤ آگ بجھ جائے گی؟ پانی تو گرم ہے، تو گرم آپ پہ گرم پانی ڈالا، آگ بڑک جانی چاہیے نا، تو کہتے ہیں بجھ جائے گی۔ بھئی جب گرم آگ پہ گرم پانی گرا ہے تو آگ بجھی کیوں ہے؟ تو کہے گا ظاہری گرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اندر کی خاصیت برودت کی وجہ سے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جس طرح اگر پٹرول اوپر سے ٹھنڈا بھی ہو آگ پہ تم گرا دو آگ بڑک اٹھتی ہے، اوپر کی گرمی کی وجہ سے، اوپر کی ٹھنڈک کی وجہ سے، اندر کی خاصیت حرارت کی وجہ سے۔ اگر تم بڑکتی آگ پہ گرم پانی ڈال دو گے
گے تو آگے پہنچ جائے گی، اوپر کی گرمی کی وجہ سے نہیں، اندر کی خاصیت برودت کی وجہ سے۔ پر میں بالکل میرے پیغمبر کا وجود یہ جنت والا ہے، اور جنت میں خاصیت بالکل حیات ہی حیات کی ہے، اس میں موت کا تصور بھی نہیں ہے۔ جنت کی مٹی میں موت نہیں ہے، نبی کی مٹی چونکہ جنت والی ہے، اگرچہ ہاتھ لگائے گا تو موت سمجھے گا، پیغمبر کو غسل دے گا بظاہر تو موت سمجھے گا، اٹھا کے رکھے گا پیغمبر کو موت سمجھے گا۔ لیکن جس طرح پیٹرول اوپر سے ٹھنڈا ہے، اندر سے خاصیت حرارت کی ہے، پانی اوپر سے گرم ہے، اندر خاصیت برودت کی ہے، میرے محمد کا وجود اوپر سے اگرچہ تجھے موت نظر آتی ہے لیکن جنت کا وجود ہے، اندر خاصیت حیات کی ہے، اندر خاصیت حیات کی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کا وجود جنت والا وہ تو نا، میرے نبی کا وجود جنت والا ہے، میرے نبی کی ذات تو جنت والی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا میرے نبی کی ذات بھی جنت والی، میرے نبی کی بات بھی جنت والی۔ کچھ نظریات وہ ہیں جن کا تعلق میرے پیغمبر کی ذات سے ہے، ارے کچھ نظریات وہ ہیں جن کا تعلق میرے پیغمبر کی بات سے ہے۔ میں تو اپنے عنوان پہ چل رہا ہوں، میں نے پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں تجھے عقیدہ دینا ہے۔ میں نے پہلے ذات کو زیر باس لایا جسے محمد کہتے ہیں، اگر بات کو لاؤں گا جسے رسول کہتے ہیں، یہ بات تو لمبی ہے لیکن توجہ رکھنا، میں تجھے ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی ذات تو کہ جنت والی، ایک شخص مجھے کہنے لگا، ذرا بات پہ غور کرنا، ایک شخص مجھے کہنے لگا، مسئلہ پوچھا، وہ جو شخص پیغمبر کی قبر میں حیات نہیں مانتا، توجہ رکھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، صرف میری بات کو سمجھنا، میں تمہیں دلیل کیسے دیتا ہوں، تیرے دماغ میں بات اترتی کیسے ہے۔ میں نے کہا مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہ تو متعصب نہیں تھے، نہیں جی بڑے نرم تھے۔ میں نے کہا متشدد تو نہیں تھے، نہیں جی بڑے معتدل تھے۔ میں نے کہا مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے 4 باتیں فرمائے، آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 میں، جو میرے نبی کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 2 سے 3 تعلقات ناجائز ہیں، نمبر 4 اس کی تقریر سننا گناہ ہے۔ کتنی باتیں؟ یہ باتیں تم نے سنی ہے، میں نے یہ نہیں سنانی، جو تم نے نہیں سنی میں نے وہ سمجھا دی ہے۔ جو بات آپ نے سنی ہے میں وہ نہیں سنا رہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ بولنا کتنی باتیں؟ نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز، نمبر 3 اس سے تعلقات بولنا، نمبر 4 اس کی تقریر سننا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ان کی تقریر سننے میں کیا حرج ہے، اگر توحید بیان کرے تو پھر سن لینی چاہیے، توجہ، درس قرآن دے تو پھر سن لینی چاہیے۔ میں نے کہا ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، کوئی مرزائی قادیانی تمہیں کہے یہ سیرت النبی کے سالانہ جلسے پہ میں ہوں تو مرزائی، آج مرزائیت کی بات نہیں کروں گا، صرف قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، سن لو گے؟ کیوں بولنا؟ کیوں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، سن لو گے؟ بولتے نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بھی دیکھو میں رافضی ہوں، تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن آج مجھے موقع دو، میں رافضی رہتے ہوئے بھی آج صحابہ کی مدح کروں گا، تم سن لو گے؟ آپ نے کیوں نہیں سننا؟ توجہ، تم نے قادیانی سے کہنا ہے پہلے پیغمبر کی ذات کو مان لے پھر پیغمبر کی بات سنیں گے، تو نے اس سے بھی کہنا ہے پہلے پیغمبر کے صحابہ کی ذات کو مان لے پھر صحابہ کی بات سنیں گے، تو مولانا یوسف الدیانوی بھی یہ بات کہتے ہیں اس کی تقریر سننا کیوں ناجائز ہے؟ پہلے پیغمبر کی ذات کا مسئلہ ہے پھر پیغمبر کی بات کا مسئلہ ہے، تو ذات پیغمبر نہ مانے ہم تو اس سے بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے ذات کی بات کر پھر بات کی بات کرنا نا، کہتا نہیں ذات کو چھوڑو مجھ سے بات سنو۔ میں نے کہا میرے کافر نے جذبات میں فتویٰ نہیں دیا، تو نے کبھی فتوے کو سمجھا نہیں ہے، غلط انداز میں نقل کر دیا ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، میری پوری گفتگو کا خلاصہ میں نے کہا میرے پیغمبر کی ذات جنت والی ہے، میرے پیغمبر کی بات جنت والی ہے، میں ذات پیغمبر پہ نظریات دے رہا تھا، ذرا توجہ رکھنا۔ میں تجھے آخری بات کہنے لگا، میں نے کہا میرے پیغمبر کی ذات جس جگہ پہ موجود ہے وہ جگہ تمام جگہوں سے اعلیٰ ہے، جہاں میرے پیغمبر کی بات ہے وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ میں نے بات کو چھوڑ دیا ہے، کسی مرحلے پہ پھر صحیح میں پیغمبر کی ذات کے بارے میں کہتا ہوں، میرے نبی جہاں پر مدفون ہے، میرے پیغمبر کا روضہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، میرے پیغمبر کی قبر مبارک جہاں پیغمبر کا قبر مبارک جو جنت سے اعلیٰ جنت ہے، میں نے کہا وہ قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو میرے پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں، دیوبند کا نظریہ ہے وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔
وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ، خدا کے عرش سے بھی۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا اور اس کی تقریر نیٹ پہ موجود ہے، میں نام لے کر نہیں، میں بات سمجھاتا ہوں۔ کہتا ہے جی دیوبند والے کہتے ہیں فضائل اعمال کو لیا ہوا ہے اور بیوقوف مذاق اڑا رہا ہے۔ کہتے ہیں شیخ الحدیث زکریا نے لکھا ہے اور جی نبی کے روزے کی قبر کی مٹی وہ جو پیغمبر کے وجود سے ملی وہ کعبہ سے اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں دیوبند والوں پھر میں تمہیں کہتا ہوں جب تمہاری یہاں جگہ اعلیٰ ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تم روزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو نا۔ میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو بتا تیرے یہاں کون سی جگہ اعلیٰ ہے، کعبہ اعلیٰ یا عرش اعلیٰ؟ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں عرش اعلیٰ۔ تو میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں تم کعبہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے اوپر منہ کر کے نماز پڑھا کرو نا۔ لوگ پوچھے وجہ کیا ہے، کہنا جی عرش اعلیٰ ہے، اوپر منہ کر کے نماز پڑھنا تیرا منہ کھلا ہوگا، اوپر سے کعبہ گزرے گا تیرے منہ میں پیٹھ ڈالے گا، لیکن پھر بھی منہ کو بدلنا نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کیوں نہیں بدلتا، کہنا قربانیاں تو حق کے لیے دینا پڑتی ہے نا، جب عرش اعلیٰ ہے تو منہ میں عرش کی طرف کروں گا۔ توجہ رکھنا، اس کا جواب تجھے نہیں ملا لیکن دیوبند کا روحانی بیٹا تیرے اشکال کا جواب دے کر جائے گا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے ایک میرے پیغمبر کا روزہ ہے، ایک خدا کا کعبہ ہے، ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں عبادت کے لیے، ادھر منہ کرتے ہیں عقیدت کے لیے۔ کعبہ ہماری عبادت کا مرکز ہے، پیغمبر کا روزہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ ایک کو مرکز عبادت کہتے ہیں، ایک کو مرکز عقیدت کہتے ہیں۔ ایک کو مرکز عقیدت، ایک کو مرکز عبادت کہتے ہیں، وہ مرکز عبادت ہے اور یہ مرکز عقیدت ہے۔ توجہ رکھنا، مولانا قاڑوی فرما رہے تھے، فرمایا میں مکہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، میری آگری فرنٹ سیٹ پر بھی اور پچھلی پر بھی دو خناس بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے او بھئی تم مدینے کیوں جا رہا ہے، نبی کے روزے کی نیت نہ کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ مولانا فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، بیٹا تو روزے کی نیت کر کے چلے جانا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ مولانا فرمانے لگے تو کہاں سے آیا؟ کہا جی پنجاب سے آیا۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہتا عمرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا عمرہ نہ کرتے کیا ہوتا؟ کہتا جی حرم میں آیا ہوں، نماز پڑھوں گا 1 لاکھ کا اجر ملے گا۔ مولانا فرمانے لگے تو پنجاب میں نماز پڑھ لیتا۔ کہتا جی وہاں پڑھوں گا 1 پیج کا اجر ملے گا، جماعت سے پڑھوں گا 27 کا اجر ملوں گا، یہاں آیا تو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے۔ تو مولانا فرماتے اب کہاں جاتے ہو؟ کہتے جی مدینہ جا رہا ہوں۔ فرماتے وہاں کیا کرو گے؟ کہا جی مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے۔ فرمایا 1 نماز پڑھو گے اجر کتنوں کا ملے گا؟ کہتے 1000 کا۔ ہم کہتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھے 50,000 کا ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ روایت تو ضعیف ہے، ہم 1000 کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہم اللہ کو قیامت کو عرض کر دیں گے، اللہ ہمارا نظریہ تھا 1 نماز پہ 50,000 کا اجر ملتا ہے، ان کا نظریہ 1,000 کا ملتا ہے، ان کو 1000 کا اجر دے، ہمیں 50,000 کا دے دے، صحیح حدیث ان کو دے دے، ضعیف کا اجر ہمیں دے دے۔ اس پر پھر آمین بھی نہیں کہتے۔ ہمارے سرگوتے کے مولوی صاحب ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری کوتاہیاں بھی ان کی کوتاہیاں بھی اللہ درگزر کرے۔ وہ یزید کی حمایت بہت فرماتے ہیں، یزید کی حمایت میں پورا درس دے دیا، بعد میں چٹے کا بھی کو چٹ دو، بعضوں کو شوق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے چٹ دی، دیہاتی آدمی تھا، پڑھا لکھا تو نہیں تھا، وہ کیا چٹ دیتا؟ میں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو چٹ دیتا ہوں، آپ دعا فرمائیں، یزید بہت اچھا آدمی تھا، قیامت کے دن آپ کا اجر اس کے ساتھ ہو، حضرت حسین کے ساتھ میرا ہو۔ اب آمین بھی نہیں کہتے، اب آمین بھی نہیں کہتے۔ مولانا کا حضرت قاڑوی فرماتے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مٹی والی قبر ہی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو بھئی چونکہ یہ قبر نہیں ہے تمہیں نصیب نہ ہو ہمیں نصیب ہو، پھر آمین بھی نہیں کہتے۔ بھئی جب یہ قبر نہیں ہے تو پھر اس کے مانگنے کی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ یہ قبر پہ آمین نہیں کہتا، وہ 50,000 پہ آمین نہیں کہتا، اور وہ یزید کے حق میں موت کی یزید کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنے کی دعا نہیں کرتا۔ بات سمجھنا۔ مولانا فرمانے لگے کیوں جاتے ہو؟ بیٹا تم ثواب کے لیے آئے ہو، ادھر تو 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے، 1000 کے لیے کیوں جاتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا بیٹا تجھے جواب نہیں آئے گا لیکن بات کو اچھی طرح سن لے، اگر اجر مقصود ہوتا تو مکہ سے مدینہ نہ جاتے، ادھر اجر زیادہ ملتا ہے ادھر کم ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا ادھر تو آئے ہیں عبادت کے لیے، ادھر گئے ہیں عقیدت کے لیے، ادھر عبادت کے لیے ادھر عقیدت کے لیے۔ میں نے اس لیے کہا میرے پیغمبر کی جگہ جو جہاں پہ حضور موجود ہیں یہ مکان تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے۔ میں زیادہ دلائل دوں گا تو بات بڑھ جائے گی، میں اسی دلیل کہتا ہوں جو تیرے دماغ کو لگے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور جو تم پیغمبر کی قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں ان کو عرش سے اعلیٰ مانتے ہو، تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یار دلیل تو بڑی آسان ہے۔ کہتے جی وہ کون سی؟ میں نے کہا جہاں بندہ رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی رہائش کا۔ میں نے کہا جہاں بندہ گھومنے کے لیے جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی سیر گاہ۔ تو میں نے کہا مسئلہ تو کھل گیا، یہ روزہ میرے پیغمبر کی رہائش گاہ ہے، عرش میرے پیغمبر کی سیر گاہ ہے، اور رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔
رہائش گاہ سہرگاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے. میرے پیغمبر کی جان وجود دفن ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہاں میرے پیغمبر کا روزہ دیکھ لے. مجھ پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ گالیاں تجھے مبارک، بھونکنا تجھے مبارک، یہ جھوٹے چیلنج تجھے مبارک، جھوٹے پروپیگنڈے تجھے مبارک، جھوٹے پر خدا کی ایک نہیں لاکھ مرتبہ لعنت برسے. کبھی تو نے جھوٹ بولا اور جی پشاور طے کیا تھا نہیں آیا. میں نے کہا جس دن طے ہو گیا نا اس دن تو نے نہیں آنا، تو نے طے کرنا نہیں ہے. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اپنے دو لڑکے جمع کر لیے وہ جی طے ہے. میں نے کہا طے مجھ سے کرنا ہے. کہا جی ریاض گمن کے نائب نے طے کیا. میں نے کہا ابھی تک تو ایسا میری جماعت نے بننا نہیں جو میرا نائب ہو. یہ تم نائب کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ کوئی جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس پمفلٹ کو اٹھا کے دیکھ لے جو میرے خلاف شائع کیا گیا. اس میں پیغمبر کی حیات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو نے حیات النبی پہ مناظرہ تو طے ہی نہیں کیا. کہتے سماع موتا عدم سماع موتا. میں نے کہا یہ تو میرا عنوان ہی نہیں ہے. پیغمبر کے صحابہ میں سماع عدم سماع پہ اختلاف تھا. مناظرے کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ حیات النبی صحابہ کا اجماعی مسئلہ تھا. اس کو تو نے تذکرہ ہی نہیں کیا اس مناظرے میں. میں نے کہا جگہ کون سی طے ہے؟ کوئی اشتہار میں نہیں ہے. میں نے کہا وقت کون سا طے ہے؟ کوئی اشتہار میں طے نہیں ہے. میں نے کہا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ کوئی طے نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے یہ کیسا مناظرہ ہے جس میں عقیدہ بھی درج نہیں ہے، جس میں جگہ بھی درج نہیں ہے اور جس میں وقت بھی درج نہیں ہے. کہا جی ریاض گمن نہیں آیا. مولانا ریاض گمن نہیں آئے. میں نے کہا تیرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بابا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تم سے نہ ڈرتا ہوں نہ تم سے جھجکتا ہوں. جب طے ہوگا تو ہوگا. میں کچھ آج اس کے لیے کھڑا نہیں تھا. جو میرا عنوان تھا میں اس پہ چل رہا تھا. میں نے کہا میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ. جہاں پیغمبر مدفون ہے یہ میرے پیغمبر کا روزہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہمارے سرگودے کے مولوی صاحب تھے سٹیج پہ بیان فرما رہے تھے اور بیان میں فرمانے لگے مجھے سن کر بھی شرم آتی ہے یار کیسے دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں نانا ہم پیغمبر کے روزے کو جنت نہیں مانتے. الیاس باللہ. کہا بھی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں روایت موجود ہے جب نبی آئے مسجد نبی تعمیر کی ہے یا اس کو کھودا گیا مشرک کی ہڈیاں موجود تھی بعد میں مسجد نبی بنی پیغمبر کا حجرہ بنا وہی پیغمبر کی قبر بنی ہے. اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو بتاؤ یہاں پیغمبر مشرک کی ہڈیاں کیا ہوتی؟ بھلا مشرک بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو بتا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ملائکہ کا سجدہ کرو وہ کہاں پر تھے؟ کہا جی جنت میں. میں نے کہا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا. کہتے جی نہیں کیا. میں نے کہا ابلیس کہاں پر تھا؟ کہا جی جنت میں. میں نے کہا قرآن کہتے ابا انکار کیا اور واستکبر تکبر کیا فکان من الکافرین کافر ہو گیا. میں نے کہا جب کافر ہوا تو کہاں تھا؟ کہا جی جنت میں تھا. تو میں نے کہا تو کہتے جنت میں کافر جا نہیں سکتا ابلیس تو جنت میں تھا. کہتے جی خدا نے توجہ کہتے خدا نے اس کو نکال نہیں دیا تھا. میں نے کہا جو مشرک کی ہڈیاں تھی کیا پیغمبر نے نکال نہیں دیا تھا؟ نبی نے نکال نہیں دیا تھا. وہاں خدا نے ابلیس کو رہنے دیا یا نبی نے مشرک کی ہڈیوں کو رہنے دیا. وہ بھی جنت ہے یہ بھی جنت ہے.